ناراض نہیں ہونا میری بات. انبیاء اور صحابہ کے سوا تنقید سے کوئی بالا تر نہیں. میرا والد بھی نہیں ہے، میرا استاد بھی نہیں، میرا مرشد بھی نہیں ہے، علماء دیوبند بھی نہیں. کوئی تنقید سے بالا تر نہیں. اگر کوئی اپنے بزرگوں کو تنقید سے بالا تر سمجھتا ہے، وہ پاگل اپنے بزرگوں کو نبی مانتا ہے یا صحابی مانتا ہے. اگر بزرگ نبی نہیں، صحابی نہیں، تو ان پر تنقید ہو سکتی، مجھ پر بھی ہو سکتی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شجر ٹی وی. ناظرین، آج میں ایک تو علامہ خضر اجاز بکھروی صاحب کے حوالے سے ایک کلیریفیکیشن اور ایک وضاحت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان پہ ایک اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جو ہے 1 اکتوبر کو جو میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں کچھ سخت باتیں علامہ خضر اجاز بکھروی صاحب نے کہی تھیں، اور اس کے بدلے میں، اس کے جواب میں جو ہے علامہ طلعت خان بندیلوی صاحب نے جو ہے نا اس طرح کی باتیں کی ہیں. تو وہ سخت باتیں کیا تھیں وہ تو منظر عام پہ نہ آ سکی. میں نے ایک ساتھی سے پوچھا بھی ہے تو انہوں نے کہا جو ہے نا اس میٹنگ میں بڑی سختی سے پابندی تھی کہ کسی قسم کی آپ نے ریکارڈنگ نہیں کرنی، تو وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. تو ساتھیوں سے میں نے پوچھا کہ جی اس میں علامہ خضر اجاز بکھروی صاحب نے کیا کہا تھا. تو ساتھیوں کا کہنا یہ تھا، ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ علامہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ایک بات تو یہ کہی تھی کہ جو ہے جو بات امیر مرکزیہ کہیں گے ہم وہی کریں گے، اور جو امیر مرکزیہ سے صلح نہیں کرنا چاہتا ہم اس سے صلح نہیں کریں گے. تو مطلب پہلے انہوں نے صلح توڑی ہے. تو میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، کیونکہ امیر مرکزیہ کا بیان بھی آ چکا ہے، اس پہ آلریڈی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. آپ وہ ساری باتیں سن چکے ہیں، حقائق آپ کے سامنے ہیں، اور امیر مرکزیہ نے ساری حقیقت جو ہے بالکل روز روشن کی طرح عیاں کر دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے شاہ صاحب کی، تو علامہ خضر اجاز بکھروی صاحب کا جو بیان ہے، جو سوال و جواب کی نشست میں انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، تو وہ آپ سب لوگوں کے سامنے، اور انہوں نے بڑے پن کا ثبوت دیا ہے. اور میرے خیال میں شاہ صاحب چونکہ بڑے عالم ہیں، بزرگ بھی ہیں، ناظم اعلیٰ بھی ہیں، تو انہوں نے بالکل ان کی عزت بھی کی ہے، قدر بھی کی ہے. اور انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ناظم اعلیٰ صاحب جناب شاہ صاحب سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ہم تو ہر وقت صلح کے لیے تیار ہیں. ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. پیر گھرانہ ہے تو پیر گھرانے کی ہم عزت کرتے رہے. اور یہی بات امیر مرکزیہ نے کہی ہے. ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ گجرات کی عزت میری عزت ہے، اور میں انشاءاللہ پیر شاہ صاحب کی عزت کرتا رہوں گا. بلکہ وہ باپ بیٹا دونوں کراچی میں مجھ سے ملے تو بڑی انہوں نے میری عزت کی ہے، اور عزت کے ساتھ وہ میرے ساتھ پیش آئے، اور میں نے بھی ان کو عزت دی ہے، اور اسی طرح کی عزت میں ان کو دیتا رہوں گا. اور انہوں نے بالکل بجا طور پر یہ بھی فرمایا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو ہم کو لڑانا چاہتے ہیں. ان کی نشاندہی بھی انہوں نے فرما دی ہے. اور جو علامہ خضر اجاز بکھروی صاحب نے شاہ صاحب کے بارے میں بیان دیا ہے وہ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ 12 نومبر کو، یعنی 12 نومبر کو دن 10 بجے سے لے کر تقریباً 1 بجے تک ایک میٹنگ رکھی گئی ہے. اور یہ میٹنگ عام ہے، اس میں ہر خاص و عام آدمی جو ہے وہ شرکت کر سکتا ہے، کارکن بھی شرکت کر سکتے ہیں. خوشاب ہڈالی کے اندر یہ میٹنگ رکھی گئی ہے، اور جس میں جناب امیر پنجاب حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب، جناب حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ خان ملتانی صاحب، اور اس کے علاوہ جناب حضرت مولانا علامہ خضر اجاز بکھروی صاحب، حضرت مولانا عثمان صاحب ہرنولی والے، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس میٹنگ میں شرکت کریں گے. اور کوئی ایک فیصلہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس میٹنگ میں ہونے والا ہے. تو بہرحال دعا کرتے ہیں ہم لوگ کہ اس میں کوئی بہتری فیصلہ ہو جو جماعت کے لیے مفید ثابت ہو، اور بجائے اس کے کہ جماعت کے لیے توڑ پیدا ہو، جماعت میں جوڑ پیدا ہونا چاہیے. اور میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات کہی تھی، اور آج پھر کہتا ہوں کہ ایسے سنجیدہ حضرات کو جو ہے آگے آنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے کہ کسی ایک پارٹی کو، کسی ایک بڑے رہنما کو، عالم کو جو ہے نا یہ باور کروا دیا جائے کہ آپ اس سرنڈر کر دیں، اسی میں جماعت کا فائدہ ہے. اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جو مثالیں دی جاتی ہیں تو پھر ان کا کردار بھی آپ کو ادا کرنا ہوگا. تو بہرحال وہاں ایک میٹنگ ہے تو ساتھی ضرور شرکت کریں. اس میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا تو انشاءاللہ جلد وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ کوئی بہتر اور اچھا ہی فیصلہ ہوگا جو جماعت کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی عقیدے میں اختلاف نہیں ہے. جو بعض انتظامی امور اور انتظامی اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں تو انہیں بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے. میں آج بھی حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ کا احترام کرتا ہوں، پھر بھی کروں گا. کیوں؟ یہ ہمارے مرشد کا گھرانہ ہے.